تم اپنی اس سوچ کا علاج کرو۔ تم نے اپنی اس تقریر کے ذریعے، اپنے اس کلپ کے ذریعے عوام کو علماء سے متنفر کیا ہے، مولویوں سے متنفر کیا ہے۔ اپنی عاقبت اور اپنے انجام کو تم دیکھو گے۔ قیامت کے دن اللہ سارے لوگوں کے سامنے اس حافظ کو بلائیں گے، کہیں گے اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات پہ چڑھتے جاؤ۔ اب اس انجینئر صاحب نے ان دینی مراکز پر حملہ کیا ہے، ان کے تقدس کو پامال کیا ہے اور ان کے خلاف بڑی غلط بیانی کی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی سی بات میں آپ کا اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے کہ کچھ ایسی عناصر ہیں کہ جو واقعی بدنام کرتے ہیں۔ آپ کا یہ کہنا کہ مدارس بنائے اسی لیے جاتے ہیں، سارے ایسا غلط کام کرتے ہیں، یہ تمہاری بڑی بھول ہے، بڑا الزام ہے، بڑا بہتان ہے تمہارا۔ اللہ تم سے پوچھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں میں ایک کلپ انجینئر محمد علی مرزا کی بڑی وائرل ہو رہی ہے۔ تمہارے مدرسوں کے اندر بچوں کے ساتھ تمہارے مولوی منہ کالا کرتے ہیں، تم نے مدرسے اس لیے بنائے ہوئے ہیں تاکہ تم بچوں کے ساتھ منہ کالا کرو۔ یہ لو اب پکی والا جواب مجھ سے، کس مدرسے میں یہ کام نہیں ہوتا؟ ایک مدرسے کو کلین چٹ دیں گے، اس سے سکول ہزاروں درجے بہتر ہیں، کیونکہ سکولوں کے اندر ہاسٹل نہیں ہوتے ہیں، ان میں یہاں یہ بچوں کے ساتھ ٹیچرز یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن مولویوں کے پاس رات کے وقت بھی بچے اویلیبل ہوتے ہیں، دن کے وقت بھی پردے میں بھی اویلیبل ہوتے ہیں، یہ بچوں کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں۔ تو میں پھر یہ کہنا شروع کر دوں کہ یہ مدرسے مولویوں نے اس لیے بنائے ہوئے ہیں کہ تاکہ بچوں کے ساتھ منہ کالا کریں، جس میں وہ مدارس کو، مولویوں کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ اس حوالے سے کہ مفتی عزیز الرحمن صاحب کا جو اسکینڈل سامنے آیا ہے، اس کو بنیاد بنا کر جہاں بہت سے اور لوگوں نے قسم قسم کی باتیں کی ہیں اور علماء کے خلاف اپنی زبانیں گندی کی ہیں، وہاں اس انجینئر صاحب نے، محمد علی مرزا صاحب نے مدارس کو اور اہل مدارس کو ایسا لتاڑا ہے اور ان کے خلاف ایسی غلط بیانی کی ہے کہ جو اس کی تقریر سنے یقیناً وہ مدارس سے متنفر ہوگا۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث پر کوئی بھی حملہ نہیں کر سکتا۔ جو کرتے ہیں ان کو اپنا انجام کا پتہ ہے۔ اب ان مراکز پر حملہ کرنے کے لیے ایسی شکلوں کے لوگ پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ جو انہی کی شکل میں اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہوئے انہی پر حملہ آور ہوتا ہے۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ الحمدللہ مدارس میں کیا ہوتا ہے۔ مدارس میں قرآن حفظ کرایا جاتا ہے، مدارس میں عقیدہ پڑھایا جاتا ہے، مدارس میں دین سکھایا جاتا ہے، قرآن و حدیث اور دیگر علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ اور یہی وہ طلبہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ یہ ایسے مقدس لوگ ہیں، ایسا مقدس علم حاصل کرنے جا رہے ہیں کہ ان کی عظمت کے خاطر فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ اور پھر علماء کے جہاں بے شمار فضائل ہیں، وہاں ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ عالم کا سونا اور عابد کا رات بھر عبادت کرنا برابر ہے، اور ایک فقیہ، ایک عالم دین کا سمجھ رکھنے والا شیطان پر 1000 عابدوں سے بہتر ہے، شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے، زیادہ طاقتور ہے۔ اب یہ کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ اور پھر حفاظ کے بارے میں
قرآن و حدیث میں کتنے فضائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم حفظ کیا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی دنیا میں سورج کی روشنی سے زیادہ بہتر ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ سارے لوگوں کے سامنے اس حافظ کو بلائیں گے، کہیں گے اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات پہ چڑھتے جاؤ۔ اب اس انجینئر صاحب نے ان دینی مراکز پر حملہ کیا ہے، ان کے تقدس کو پامال کیا ہے اور ان کے خلاف بڑی غلط بیانی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ مدارس تو بنائے اسی لیے جاتے ہیں تاکہ یہاں پر بدفعلی ہو، اور کہتا ہے میرا 6 سال سے، جب میں 6 سال کا تھا اس وقت سے مدارس کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ پتہ نہیں تمہارا تعلق کس مدرسے سے ہے، کن لوگوں کے پاس تم گئے ہو۔ اب اپنا جو آپ کا تجربہ ہے اس پر ہم بات نہیں کرتے، ورنہ الحمدللہ تقریباً 99% مدارس اور علماء بالکل پاک اور صاف ہے، اور وہاں پر ظاہر ہے جہاں اتنے لوگ رہتے ہیں مدارس والے کوئی بیوقوف نہیں ہیں، وہ معاشرے کے سب سے سنجیدہ اور منجے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کے پاس دور دراز سے مہمانان رسول آتے ہیں علم شرعی حاصل کرنے کے لیے، اور پھر جا کر وہ اپنے علاقوں میں امامت کرتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، خطابت کرتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، علم سکھاتے ہیں۔ اور یہ انجینئر کہتا ہے کہ مدارس کے اندر جو طلبہ پڑھتے ہیں وہ سیکس کے حوالے سے اسکول والے طلبہ سے زیادہ مہارت اور تجربہ رکھتے ہیں۔ ارے انجینئر، پتہ نہیں تمہاری مت ماری گئی ہے یا کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا ان مقدس لوگوں کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہوئے تمہارا دل کانپ نہیں اٹھا؟ تمہیں اللہ کا خوف حائل نہیں ہوا جو تم علی الاعلان کہتے ہو کہ مدارس کے بچوں سے زیادہ اسکول کے بچے اچھے ہیں؟ کہاں تو یہ فضائل اور کہاں آپ اس کو اسکولوں کے ساتھ ملاتے ہو، اور کہتے ہو کہ سارے مدرسوں میں بدفعلی ہوتی ہے۔ مدارس بنائے اس لیے جاتے ہیں تاکہ اساتذہ وہاں پر بچوں کے ساتھ منہ کالا کریں، اور اسی طرح ایک دعویٰ کیا ہے تم نے کہ کوئی مدرسے کا فارغ التحصیل فاضل جو ہے وہ اس کی نفی کرے۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں نفی کرتا ہوں، 12 سال پڑھے الحمدللہ میں نے۔ تم نے پتہ نہیں کن مدرسوں میں جا کر اس طرح کی ٹریننگ حاصل کی اور ایسے ماحول میں پھنسے ہو۔ الحمدللہ جہاں ہم نے پڑھا ہے وہاں بچوں کے لیے الگ سے بندوبست ہے، چرپائی ہے، ساتھ میں اس کی الماری ہے، اس کے بعد پھر دوسری چرپائی ہے، پھر الماری ہے، پھر تیسری چرپائی ہے، پھر الماری، اتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ان بچوں کی نگرانی کے لیے بڑی عمر کے اساتذہ مقرر ہوتے ہیں جو رات کو بھی چکر لگاتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں۔ میری عادت تھی مدرسے میں کہ میں سب سے دیر سے آتا تھا مطالعہ کر کے مسجد میں ہم لوگ مطالعہ کرتے تھے، پھر وہاں سے سونے کے لیے اپنے کمروں میں آتے تھے۔ تو میری ایک عادت تھی فمن طلب العلا سحر اللیالی، یہ سنا ہوا تھا کہ جو ترقی اور بلندی چاہتا ہے وہ رات کو جاگ کر گزارتا ہے۔ تو بہرحال میں تقریباً سب سے آخر میں آتا تھا۔ ایک دفعہ جب آیا تو دیکھا ہمارے نگران مولانا ظاہر شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، وہ تقریباً رات کے 1:30 بجے تھے، وہ چکر لگا کے بچوں کو چیک کر رہے تھے، اور پھر ان کمروں میں لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، بلب کھلا ہوا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے۔ بعض مدارس میں جیسے ایک کمرہ ہے، اس کے ساتھ دوسرے کمرے لگے ہوئے لائن میں، بیچ میں شیشہ ہوتا ہے،
آخری کونے میں کھڑے ہو کر آپ اگر دیکھیں تو دوسرے کونے کے آخر تک سارے بچے آپ کو نظر آتے، ان کے سامنے یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو۔ تم اپنی اس سوچ کا علاج کرو۔ تم نے اپنی اس تقریر کے ذریعے، اپنے اس کلپ کے ذریعے عوام کو علماء سے متنفر کیا ہے، مولویوں سے متنفر کیا ہے۔ اپنی عاقبت اور اپنے انجام کو تم دیکھو گے۔ ان جیسے مقدس ہستیوں کے بارے میں اس طرح کی غلط بیانی کرنے سے تم اپنا ہی اخروی نقصان کرو گے۔ اور تمہارا یہ کہنا کہ اسلام کے سب سے بڑا دشمن مولوی ہے، مولوی اسلام سے لوگوں کو متنفر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اتنی سی بات میں آپ کا اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے کہ کچھ ایسی عناصر ہیں کہ جو واقعی بدنام کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک بات یاد آئی، کسی محفل میں حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، تو اہل محفل میں سے کسی نے طنزاً کہا کہ مولانا ہم نے سنا ہے کہ آپ کے مدارس میں چوریاں بھی ہوتی ہیں، تو کیا طالب علم چوری کرتے ہیں؟ تو حضرت نے ایسا معقول اور عالمانہ جواب دیا، فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جو بیچارہ طالب علم کے لیے آتا ہے وہ کیوں چوری کرے گا؟ اس کا مقصد تو علم حاصل کرنا ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات کو چور بھیس بدل کر طالب علم بن کر آتا ہے اور چوریاں کرتا ہے۔ تو اگر اس طرح کے بدطینت لوگ، اس طرح کے اگر غلط کار لوگ مدارس میں آتے ہیں غلط نیت سے، تو پھر ان کا فعل جو ہے سب کے اوپر اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ آپ کا یہ کہنا کہ مدارس بنائے اس لیے جاتے ہیں، سارے ایسا غلط کام کرتے ہیں، یہ تمہاری بڑی بھول ہے، بڑا الزام ہے، بڑا بہتان ہے تمہارا۔ اللہ تم سے پوچھے گا۔ میں نے بڑا انتظار کیا کہ کوئی دوسرا جواب دے، لیکن ابھی تک کسی کا جواب نہیں آیا۔ مجبور ہوا میں تمہاری اس غلط بیانی کو غلط ثابت کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ کے دل میں ابھی بھی کوئی غلطی ہے، کوئی شک ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ الحمدللہ لاکھوں مدارس ہیں، لاکھوں طلبہ قرآن اور حدیث کا علم پڑھ کر اپنے اپنے علاقوں میں جاتے ہیں اور علاقوں میں کام کرتے ہیں، وہاں پر علم و شریعت کی بہاریں پھیلاتے ہیں، روشنی پھیلاتے ہیں۔ علماء کا وجود اللہ کی مہربانی ہے، اور تم جو ان کے بارے میں ایسی غلط بیانی کرتے ہو، وجہ یہ ہے کہ تم ہی کسی اور طبقے کے ہو، کہیں اور سے تمہیں ہائر کیا گیا ہے، جو اپنی مرضی سے پڑھ کے اپنے مطالعے سے اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ ان کا پھر انجام یہی ہوتا ہے، کبھی وہ غامدی صاحب کی شکل میں نکلتے ہیں، کبھی انجینئر مرزا کی شکل میں نکلتے ہیں۔ اگر تم نے کسی عالم سے، کسی استاد سے سبق پڑھا ہوتا تو آج یہ بات نہ کرتے، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ تم اپنے استاذوں کے خلاف بھی بولتے ہو۔ بہرحال مدارس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امت کے لیے بڑی رحمت کے مراکز ہیں۔ اور ایک بات تم نے یہ بھی کی کہ ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے میں جا کے پڑھتے ہیں بچے، اور دوسرے علاقے کے تیسرے علاقے میں۔ بات یہ ہے کہ جہاں اچھی تعلیم ہوتی ہے عموماً بچے دور دراز سے کراچی آتے ہیں، بڑے مدارس کراچی میں ہے۔ اور خود پاکستان تو چھوڑیں، بیرون ممالک کے لوگ، ہمارے لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ اور امریکہ جاتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ اور دیگر افریقہ اور دیگر ممالک سے لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ اسی لیے کراچی کے بڑے بڑے مدارس میں جامع بن نوریہ ہے، دارالعلوم کراچی ہے، نیو ٹاؤن ہے، جامع فاروقیہ ہے، اسی طرح دوسرے مدارس ہیں جہاں پر بیرون ممالک کے سینکڑوں طلباء پڑھتے ہیں۔ اور پھر مدارس میں اسی طرح اندھیر نگری نہیں ہے، آج کل کے جدید دور کے مطابق وہاں بندوبست موجود ہے، تقریباً مدارس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ تمہیں آج عقل آئے کہ مشورے دیتے ہو، مدارس والے الحمدللہ تم سے بہت پہلے عقل مند ہو چکے ہیں، ان کے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے انجینئر مرزا اپنا منہ بند کرو مدارس کے بارے میں،
ایسی بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچو، جیسا کرو گے تمہیں اسی طرح کا جواب ملے گا۔ مدارس والے ابھی زندہ ہیں، اپنے بڑوں کی قدر کرنا جانتے ہیں، ان کا دفاع کرنا جانتے ہیں، ان کا تحفظ کرنا جانتے ہیں۔ اپنی چادر ناپو اور پھر بات کرو، اور خبردار آئندہ جو مدارس کے بارے میں کوئی بات کی۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے غلط کار لوگ، مفتی عزیز الرحمان یا اس کے بھائی بہن جو بھی ہیں، اس جنس کے لوگ، ہم ان کی تائید کبھی نہیں کریں گے، ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ لیکن ان کی یہ سزا جو ہے صرف مفتی کے لیے کیوں؟ کیا کالجوں میں اور کیا یونیورسٹیز میں یہ کام نہیں ہوتے؟ وہاں تو ہزاروں میں ہوتے ہیں، یا ایک آدھا ہوتا ہے تو اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، وہاں تو بے شمار ہوتے ہیں۔ ان کے لیے تم یہ سزا کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ سب کے لیے سزا کا مطالبہ کرنا ہوگا، اور شرعی سزائیں سب پر نافذ ہونی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔